کیا ایک 80 سالہ بوڑھی ماں جس کے ہاتھوں میں لرزتی ہوئی تسبیح ہو وہ منشیات کی اسمگلر ہو سکتی ہے؟ کیا ایک مسجد کا امام جو 5 وقت اللہ کے سامنے جھکتا ہو وہ زہر بیچ سکتا ہے؟ 30 ستمبر 2024 جڑاوالا کے چیک 368 کی ایک غریب فیملی کی آنکھوں میں مدینے کی گلیوں کا خواب سجا تھا۔ وہ اللہ کے گھر جا رہے تھے سجدہ کرنے، روضہ رسول پر آنسو بہانے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ نیکی کا لبادہ اوڑے ایک شیطان صفت ایجنٹ صدام شاہ ان کے مفت عمرے کے ٹکٹ کو ان کی بربادی کا پروانہ بنا چکا ہے۔ صدام شاہ نے جھانسا دیا کہ وہ اپنے خرچے پر انہیں مفت عمرہ کروائے گا۔ اس نے ایک 80 سالہ بوڑھی ماں، ان کے 2 عزیزوں اور ایک امام مسجد سمیت 5 افراد کو اس مقدس سفر کے لیے تیار کیا۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ جسے وہ اللہ کی رحمت سمجھ رہے ہیں وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بننے والا ہے۔ 1 اکتوبر 2024 کو یہ قافلہ روانگی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا۔ صدام حسین خود انہیں چھوڑنے آیا اور آخری لمحے پر ان بزرگوں کو تحفے کے طور پر کچھ جوتے، شوز دیے۔ اس نے کہا کہ سعودی عرب میں میرے کچھ جانے والے ہیں، یہ ان کے لیے گفٹ ہے۔ ان معصوم لوگوں نے پہلے انکار کیا مگر صدام نے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اس نے فون پر کہا، میں لاکھوں روپے لگا کر آپ کو مفت عمرہ کروا رہا ہوں، کیا آپ میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ اس کی باتوں میں آ کر انہوں نے وہ جوتے لے لیے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان جوتوں کے تلووں کے اندر انتہائی مہارت کے ساتھ 5 کلو آئس منشیات چھپائی گئی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اسکینرز سے یہ منشیات نہ جانے کیسے نکل گئی، لیکن جیسے ہی یہ 5 بزرگ جدہ ایئرپورٹ پہنچے سعودی حکام نے انہیں دھر لیا۔ تلاشی کے دوران جوتوں سے منشیات برآمد ہوئی اور ان بزرگوں کے ہاتھوں میں تسبیح کی جگہ ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ اسی دوران صدام حسین نے پاکستان میں بیٹھ کر ان کے بیٹوں کو وائس میسیجز، وائس نوٹس بھیجے کہ ایمو ڈاؤن لوڈ کرو، کسی اور بندے کو بیگ نہیں دینے، سعودی عرب میں بڑے فراڈ ہوتے ہیں، صرف میرے بتائے ہوئے بندے کو ہی سامان دینا ہے۔ یہ وائس میسیجز آج اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ ٹرائل چلا اور سعودی عدالت نے ان 5 بے گناہوں کو 25 سال قید کی سزا سنا دی۔ اس خبر نے جڑاوالا میں کوہرام مچا دیا۔ ان کے گھر والوں نے اپنی جمع پونجی اور زمینیں بیچ دیں تاکہ کیس لڑ سکیں، اور آج وہ خود کرائے کے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ امام مسجد ریاض کے 2 معذور بچے آج اپنے باپ کی راہ تک رہے ہیں۔ وہ بوڑھی ماں جو زندگی کے آخری ایام میں اپنے بچوں سے دور پردیس کی جیل میں تڑپ رہی ہے، اس کا ایک ہی سوال ہے، ہمارا قصور کیا تھا؟ یہاں سب سے بڑا اور ہولناک سوال تو یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا وہ سیکیورٹی سسٹم کہاں تھا جس پر اربوں روپے خرچ کیے گئے؟ کیا ہمارے ایئرپورٹ کے اسکینرز اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ انہیں منشیات نظر نہیں آتی؟ اب پھر وہاں بیٹھے اہلکاروں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ جو منشیات سعودی عرب کے اسکینرز نے 1 سیکنڈ میں پکڑ لی وہ ہمارے سسٹم کی آنکھوں کے سامنے سے کیسے گزر گئی؟ کیا صدام شاہ جیسے درندوں کا نیٹ ورک ایئرپورٹ کے اندر تک پھیلا ہوا ہے؟ اس ایک مجرمانہ غفلت نے نہ صرف 5 بے گناہ بزرگوں کو جہنم جیسی زندگی میں دھکیل دیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، یہ صرف 5 لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے پورے نظام کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ آج اصل مجرم صدام شاہ تو پاکستان کی جیل میں ہے، لیکن وہ بے گناہ بوڑھی ماں اور معصوم بچوں کے باپ جدہ کی کال کوٹری میں اپنی زندگی کے آخری دن گن رہے ہیں۔ ہماری حکومت سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ان غریبوں کا سہارا بنے۔ جب تمام ثبوت، وائس نوٹس اور اصل ملزم کا اعتراف جرم اب کے پاس ہے تو اب سفارتی سطح پر سعودی حکام اور آخر میں اب سب کے لیے ایک اہم پیغام، نیکی کا لبادہ اوڑے ان بھیڑیوں سے ہوشیار رہے۔ کسی بھی اجنبی، کسی بھی نام نہاد پیر مخیر سے کوئی بیگ تحفہ لے کر سفر ہرگز نہ کریں۔ یاد رکھیں، اب کی ایک چھوٹی سی بھول اب کے پورے خاندان کو اجاڑ سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ آواز اس بوڑھی ماں کی رہائی کا ذریعہ بن سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ اس غفلت کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مظلوموں کی یہ آواز دبنے نہ پائے اور سچ سب کے سامنے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔